اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کی قسط نمبر 36۔ طرابلس کے علاوہ قیم الدولہ تاج الدولہ نے 2 اور شہر بھی فتح کیے، ایک افامیہ، دوسرا ارپا۔ افامیہ یونانی شہر تھا، اصل نام ایپیفانیا تھا۔ اس شہر کی خوبی یہ تھی کہ یہ جھیل کے کنارے واقع تھا۔ اس شہر کو یونانی حکمران سیوقسط نے آباد کیا تھا اور اسی نے سکندر اعظم کی وفات کے 6 برس بعد حرب سلوکیہ اور لاذقیہ کی بنیاد ڈالی تھی۔ شروع میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شہر کو فتح کرکے اس کو مان دے دی تھی اور شہر پر جزیہ اور خراج کی شرط عائد کی تھی۔ یونانی شہر کا نام ایپیفانیا ہے، جبکہ تلفظ کے لحاظ سے عربی میں یہ بگڑ کر افامیہ بن گیا۔ بہت قدیم شہر ہے اور ایک بلندی پر واقع ہے، جس میٹھے پانی کی جھیل کے کنارے یہ شہر ہے۔ اس جھیل سے نہر مغلوب ہو کر گزرتی ہے۔ ان دونوں سالاروں نے جو دوسرا شہر فتح کیا وہ ارکا تھا۔ یہ ایک قدیم کنعانی اور فونکی شہر تھا۔ سلیبیوں نے اسے ارکودوس کا نام دیا تھا۔ یہ شہر بلندی پر واقع تھا۔ شہر کے اندر ایک مضبوط قلعہ تھا۔ شہر کے اندر باغات تھے جنہیں پتلی سی ایک نہر سیراب کرتی تھی جو اس ندی سے نکالی گئی تھی جو شہر کے قریب بہتی تھی۔ ارقا شہر طرابلس کے جنوب میں 12 میل کے فاصلے پر تھا، جو کہ بلعبک شہر سے یہ 26 میل دور تھا، جبکہ خود ارقا سمندر سے لگ بھگ 3 میل کے فاصلے پر تھا۔ مشہور ایرانی سیاح ناصر خسرو اس شہر میں آیا اور اپنے زمانے میں جب اس نے اس شہر کو دیکھا تو وہ لکھتا ہے کہ یہ شہر پانیوں کے دامن میں ہے، جو کچھ زیادہ بلند نہیں۔ ایک خوشنما بارونق شہر ہے۔ آبادی کے وسط میں بلند قلعہ ہے اور شہر کے باہر بھی کافی بڑا محلہ آباد ہے۔ اس کے باشندے دولت مند ہیں۔ پینے کا پانی ایک نہر جو ندی سے نکالی گئی ہے کے ذریعے آتا ہے اور یہ نہر بستی کے قریب سے گزرتی ہے اور کبھی خشک نہیں ہوتی۔ میوہ دار درختوں کے بہت سے باغات اس شہر میں ہیں اور مذکورہ بالا ندی پر پنچکیاں لگی ہوئی ہیں۔ بستی سمندر سے 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ کہتے ہیں اس کا قلعہ بڑا مضبوط اور مستحکم تھا۔ مکانات بھی چونے، گاچی اور مٹی کے بڑے خوبصورت انداز میں بنے ہوئے تھے۔ دوسری جانب سلطان ملک شاہ سلجوقی نے جو لشکر یمن کی طرف روانہ کیا تھا اور جس کا کماندار عثمان جک تھا، وہ بھی کامیاب رہا تھا۔ ء کو سلجوقی دائرہ اختیار میں شامل کیا گیا۔ جہاں تک حجاز کا تعلق تھا تو مکہ پر ایک شخص ابو ہاشم محمد حاکم تھا۔ کہتے ہیں وہ ایک حریص آدمی تھا اور اس نے مکہ میں لوٹ مار مچا رکھی تھی۔ عثمان جک نے اپنی طرف سے اپنے ایک سالار ترکش کو ابو ہاشم محمد کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ ترکش کو معلوم ہوا کہ مکہ کا حکمران ابو ہاشم محمد واقعی ہی ظالم اور بے رحم انسان ہے، لہٰذا ترکش نے ابو ہاشم محمد کو معزول کرکے شہر کا نظم و نسق خود اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ لیکن حالات کی بدقسمتی کہ ترکش نام کا یہ سالار خود اعلیٰ اخلاق کا حامل نہ تھا، اس لیے یہ بھی طرح طرح کی بدعنوانیاں کرنے لگا، یہاں تک کہ پہلے حکمران ابو ہاشم محمد کی زیادتیوں کو لوگ بھول گئے اور اسی کے ذریعے ترشک کی شکایات سلطان ملک شاہ سلجوقی کی خدمت میں پیش کیں۔ اس وقت تک عثمان جک یمن کو مغلوب کرنے کے بعد سلطان کے پاس واپس آیا تھا۔ ترشک کے خلاف شکایات سننے کے بعد سلطان ملک شاہ سلجوقی اس کے خلاف حرکت میں آنا ہی چاہتا تھا کہ یمن کے کچھ لوگوں نے بغاوت کھڑی کر دی۔ ترشک نے ارض حجاز سے کوچ کرکے یمن پر
دھاوا بول دیا اور عدن میں جن لوگوں نے سرکشی اختیار کی تھی ان پر حملہ آور ہوا، ارد گرد کے علاقوں کو تاراج کیا اور عدن پر اس نے قبضہ کر لیا۔ لیکن ترشک کی بدقسمتی کہ عدن پر اسے قابض ہوئے ایک ہفتہ بھی نہ ہوا تھا کہ اچانک وہ موت سے بغلگیر ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی لشکری اس کی میت کو بغداد لے گیا اور وہاں اس کو سپرد خاک کر دیا۔ اس کے بعد مکہ کے پہلے حاکم ابو ہاشم محمد کو بحال کر دیا گیا، اس لیے کہ اس نے سلطان ملک شاہ سلجوقی کی خدمت میں حاضر ہو کر آئندہ سلطان کا مطیع فرمانبردار رہنے کے ساتھ ساتھ انصاف پسندی سے حکومت کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ ارسلان اور بدران دونوں عبد الملک بن عطاش اور زکریا بلخی کو گرفتار اور ان کے فدائیوں اور ساتھیوں کا خاتمہ کرنے کے بعد واپسی کا رخ کر رہے تھے۔ انہوں نے قزوین اور الموت کے درمیان چونکہ ان دونوں کے ساتھیوں کا خاتمہ کیا تھا، لہٰذا وہیں سے انہوں نے رخ موڑا اور اب ان کا رخ قزوین اور الموت کے درمیانی حصے سے تلقان کی طرف تھا۔ ابھی وہ تلقان شہر سے کافی دور ہی تھے کہ سامنے کی طرف سے چند سوار اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے آئے اور وہ سلطان ملک شاہ سلجوقی کے وہ مخبر تھے جو اپنے سارے لشکریوں کے لیے ان کی حفاظت اور ان کے تحفظ کے لیے کام کرتے تھے۔ جب وہ دونوں ارسلان بدران کے قریب آئے تو ارسلان اور بدران دونوں نے اپنے ساتھیوں کو روک دیا۔ دونوں کے ساتھ ایک چھوٹا سا لشکر تھا جس کے ساتھ انہوں نے عبد الملک بن عطاش اور زکریا کے ساتھیوں کا خاتمہ کیا۔ جب وہ دونوں اپنے ساتھیوں سمیت رک گئے تو انہیں ارسلان نے مخاطب کرنے میں پہل کی۔ میرے عزیز ساتھیو، خیریت تو ہے؟ اس پر ان میں سے ایک بول پڑا، امیر ارسلان، خیریت نہیں ہے، اسی لیے سلطان نے ہمیں آپ کی طرف روانہ کیا ہے۔ دراصل آپ کی ہم سے روانگی کے وقت سلطان نے بھی وہاں سے کوچ کیا۔ سلطان آہستہ آہستہ سفر کرتا ہوا اصفہان کا رخ کر رہے تھے۔ تاج الدولہ دمشق کی طرف جا چکا ہے اور سلطان کے حکم پر قیم الدولہ بھی اپنے مرکزی شہر حلب کا رخ کر چکا ہے۔ سلطان کو اپنے کچھ مخبروں نے اطلاع دے دی تھی کہ حسن بن صباح اپنے دائی کبیر عبد الملک بن عطاش کی حفاظت کے لیے آپ اور بدران پر حملہ آور ہوگا۔ اسی بنا پر سلطان نے ایک کافی بڑے لشکر برقس کی سرگردگی میں اس طرف روانہ کیا۔ وہ لشکر میرے پیچھے پیچھے اسی سمت آ رہا ہے۔ ہم لوگ لشکر سے نکل کر سیدھے اس سمت آئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں تلقان کی وادیاں حسن بن صباح کے ساتھیوں سے بھری پڑی ہیں اور یہ پہلے کی نسبت بہت زیادہ طاقت اور قوت پکڑ چکا ہے۔ حسن بن صباح کے فدائین، جنہیں آپ ایک بہت بڑا لشکر کہہ سکتے ہیں، قزوین سے بڑی تیزی کے ساتھ ہمدان کے رخ پر کوچ کر چکے ہیں اور وہ ہمدان اور تلقان کے درمیان گزرنے والی شاہراہ پر آپ کی راہ روکیں گے، اس لیے کہ جو راستہ آپ نے اختیار کیا ہے واپسی کے لیے اسے ہمدان اور تلقان سے ہی گزرنا ہے۔ حسن بن صباح کا ایک اور لشکر آپ کے پیچھے بھی لگا ہوا ہے۔ جوں ہی آپ ہمدان اور تلقان کے بیچ میں سے گزریں گے ایک لشکر آپ کی راہ روکے گا، آپ کو اپنے ساتھ الجھائے گا، پشت کی طرف سے آنے والا پیچھے سے حملہ آور ہو کر آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ اسی طرح حسن بن صباح آپ اور بدران دونوں سے عبد الملک بن عطاش اور زکریا کا انتقام لینا چاہتا ہے۔ اس مخبر کو کہتے کہتے خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ سامنے کی طرف سے دھول اڑتی دکھائی دی تھی۔ لمحہ بھر کے لیے اس مخبر نے دھول کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، امیر ارسلان، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ لشکر ہے جو برقس کی کمانداری میں سلطان نے آپ اور بدران کی مدد کے لیے روانہ کیا ہے۔ خود سلطان اس وقت نہاوند کے نواب میں ہیں۔ ارسلان اور بدران تھوڑی دیر تک مسکراتے ہوئے سمت دیکھتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد گرد کے بادل چھٹے، پھر بڑی تیزی سے گھڑ سوار قریب آتے چلے گئے۔ آگے برقس اور چند دوسرے سالار تھے۔ قریب آ کر لشکر رک گیا۔ برقس اپنے گھوڑے سے اترا، اسے دیکھتے ہوئے ارسلان اور بدران بھی اپنے گھوڑے سے اتر چکے تھے۔ سب آپس میں بغل گیر ہوئے۔ پھر برقس اور ارسلان کو مخاطب کر کے کہنے لگا،
امیر ارسلان، راستے میں مجھے خبر مل چکی ہے کہ آپ نے عبد المالک بن عطاش اور زکریا کا خاتمہ کر دیا ہے اور ان کے ساتھیوں کو بھی جہنم حاصل کیا ہے۔ تاہم یہ خبر ابھی تک سلطان تک نہیں پہنچی۔ ہمارے مخبر بڑی تیزی سے کام کر رہے ہیں اور انہوں نے سلطان کو اطلاع کر دی تھی کہ جس وقت زکریا اور عبد المالک بن عطاش کے تعاقب میں نکلے تھے تو حسن بن صباح نے ان کی حفاظت کے لیے کچھ لشکر روانہ کیے تھے، لیکن ان دونوں کی بدقسمتی کہ حسن بن صباح کے لشکر ان کی مدد کے لیے بروقت نہ پہنچ سکے۔ اب آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے حسن بن صباح کے فدائیوں نے 2 لشکر تیار کیے ہیں۔ میرے خیال میں ان کی تفصیل آنے والے ان مخبروں نے آپ سے کہہ دی ہوگی۔ برقس جب خاموش ہوا تو ہلکا سا قہقہ لگاتے ہوئے ارسلان کہنے لگا، برقس میرے بھائی، اب فکر مندی کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ پہلے میرے پاس چند دستے تھے، ان دستوں کے ساتھ اگر مجھے حسن بن صباح کے 2 لشکروں کے ساتھ ٹکرانا پڑتا تو یہ معاملہ واقعی فکر انگیز تھا، لیکن اب تم چونکہ خاصا بڑا لشکر لے کر آ گئے ہو تو اس لشکر کے ساتھ تو میں حسن بن صباح کے 2 لشکریوں کو چھوڑ 4 لشکروں کو بھی جہنم حاصل کر سکتا ہوں۔ اگر تم یہ محسوس کرتے ہو کہ لگاتار سفر کرتے ہوئے تمہارے لشکری تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں تو یہاں پڑاؤ کیا جا سکتا ہے۔ اس پر برقس نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، ارسلان میرے بھائی، ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے لشکری اور میں خود تازہ دم ہوں، پڑاؤ نہیں کریں گے، سفر جاری رکھیں گے، چند میل تک کوئی خطرہ نہیں ہے۔ حسن بن صباح کے وہ لشکر جنہوں نے ہم سے ٹکرانا ہے وہ ابھی اپنی منزل تک نہیں پہنچے۔ انہوں نے جو لاہ عمل ہمارے خلاف تیار کر رکھا ہے وہ یہ کہ جو لشکر قزوین سے جنوب کی طرف بڑھ رہا ہے وہ ہمدان اور طلقان تک ہم سے ٹکرانے کی کوشش کرے گا اور اس کے فدائین لشکر پشت کی طرف سے ہم پر حملہ آور ہونے کی کوشش کریں گے۔ برقس جب خاموش ہوا تو مسکراتے ہوئے ارسلان بول پڑا، برقس میرے بھائی، میں سارے معاملے کو سمجھ گیا ہوں۔ ہمدان اور طلقان کے درمیان یہ شاہراہ جہاں تنگ وادیوں میں سے ہو کر گزرتی ہے، میرے خیال میں ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حسن بن صباح کے مسلح جوان ہم پر حملہ آور ہونے کی کوشش کریں گے، ہمیں اپنے ساتھ الجھا کر اپنے کسی اور لشکر کو موقع فراہم کریں گے، وہ پشت کی طرف سے ہم پر حملہ آور ہو کر نقصان پہنچائیں، لیکن اس کے لاہ عمل کو ہم کامیاب نہ ہونے دیں گے۔ لمحہ بھر کے لیے کچھ سوچتے ہوئے ارسلان خاموش رہا، پھر دوبارہ وہ برقس اور بدران کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، بدران اور برقس، میرے دونوں عزیز بھائیو، اب ہم یہاں سے کوچ کریں گے۔ جو طریقہ کار ہم نے دشمن کے خلاف وضع کرنا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ جنوب کی طرف جاتے ہوئے طلقان کے قریب یہ شاہراہ جب اپنے دائیں جانب گھومے گی تو وہاں ہم اپنے لشکر کی ہیئت کو تبدیل کر لیں گے۔ تم دونوں بھائی اپنے لشکر کے ساتھ آگے رہو گے، تمہارے پیچھے تمہاری کمانداری میں کام کرنے والے لشکری ہوں گے۔ وہ لشکر جو میرے تحت کام کرے گا وہ تم دونوں کے حصوں کے پیچھے رہے گا اور سب سے آخر میں سب سے پیچھے میں رہوں گا۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ہمدان اور طلقان کے درمیان جب ہم گزریں گے تو حسن بن صباح کے مسلح فدائی دائیں بائیں سے حملہ آور ہو کر یا تیر اندازی کر کے ہمیں نقصان پہنچائیں گے۔ وہ ہمیں اپنے ساتھ الجھانے کی کوشش کریں گے تاکہ ان کے لشکر کا دوسرا حصہ پشت کی طرف سے حملہ آور ہو کر ہمیں نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو، لیکن ہم انہیں ایسی کامیابی حاصل کرنے نہیں دیں گے۔ طلقان سے جب ہم دائیں جانب کو مڑیں گے تو بدران اور برقس، میرے دونوں بھائیو، تم چونکہ اپنے دونوں حصوں کے آگے آگے ہوگے لہٰذا تم دونوں کے حصے کی اگلی صفیں اپنے سامنے ڈھالیں گے، پھر وہ صفیں جو دائیں بائیں پہلو پر ہوں گی وہ اپنے پہلو پر بھی ڈھالیں استعمال کریں گی تاکہ سامنے دائیں اور بائیں سے بھی اگر اچانک تیر اندازی ہو تو آخری صفوں کی ڈھالیں سب لشکریوں کو محفوظ کر لیں۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، میرے لشکری تم دونوں کے حصوں کے پیچھے ہوں گے اور میں سب سے پیچھے ہوں گا۔ میرے لشکری میرے اشارے کے منتظر اور مستعد رہیں گے۔ ہمیں سامنے یا دائیں بائیں سے الجھا کر اگر پشت کی جانب سے حملہ آور ہو کر نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو مجھے امید ہے
کہ ایسی صورت میں اس کا میں کما کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ یہ سارا معاملہ طے ہو جانے کے بعد لشکر نے وہاں سے کوچ کیا تھا۔ لشکر جب ہمدان اور تلکان کے بیچ تنگ وادیوں میں گزرنے والی شاہراہ پر آیا تب لشکر کی حالت یہ تھی کہ لشکر کے آگے آگے بدران اور برق تھے، ان کے پیچھے ان کے حصے کے لشکر بھی، سب سے پیچھے لشکر کا وہ حصہ تھا جس نے ارسلان کی کمانداری میں اپنے کام کی ابتدا کرنی تھی، اور اس لشکر کے پیچھے کسی سنگی دیوتا کی طرح ارسلان اپنے گھوڑے پر سوار تھا۔ بے نام تلوار اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی، گھوڑے کی باگ کے ساتھ اس نے اپنے بائیں ہاتھ میں ڈھال پر بھی گرفت مضبوط کر رکھی تھی۔ ایسے میں کیچڑ سے لت پت ان راستوں اور برف سے ڈھکی وادیوں میں گردش ایام کی ہر تحریر اور عمر رواں کے ہر تار کو اداس کر دینے والا ایک انقلاب اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ دائیں بائیں سے اچانک حسن بن صباح کے فدائیوں نے تیز تیر اندازی شروع کر دی تھی۔ سناٹوں پر گہری چوٹ پڑ گئی تھی۔ ارسلان کے لشکری چونکہ مستعد اور محتاط تھے، دائیں بائیں کی آخری صفوں نے اپنے پہلو میں ڈھالیں کر رکھی تھی، لہٰذا فدائیوں کے تیر ان ڈھالوں سے اس طرح ٹکرائے تھے جیسے آندھیوں میں بجتے دروازوں کی آوازیں گونج اٹھی ہوں۔ اس وقت آسمان پر پانی کی تلاش میں آوارہ بادل سرگرداں تھے۔ فدائیوں کی تیر اندازی کے باعث سسکتے لمحوں، خاموش وادیوں، بوڑھے ویران کوہساروں کے اندر کرب خیزی طوفانی کیفیت اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اس لیے کہ جوابی کارروائی کرتے ہوئے بدران اور برق کے لشکریوں نے بھی تیر اندازی کی تھی، جس کے جواب میں وہ فدائی جو کوہستانی سلسلے کے اوپر نمودار ہوئے تھے ڈھیر ہوتے چلے گئے۔ عین اسی لمحہ باطنیوں کا وہ لشکر جو اسی کوہستانی سلسلے کے اندر گھات میں بیٹھا تھا، پشت کی جانب سے کارگاہ فریب کی اجارہ داروں اور ہوس کے قہرمان موسموں کی طرح نمودار ہوا۔ طائروں کی ٹولیوں کی صورت میں وہ حملہ آور فدائی آگے بڑھے اور ارسلان کے لشکر کی پشت پر وہ بے امید کر دینے والے سرابوں اور سلگتے خونی بگولوں کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ یہ حسن بن صباح کے فدائیوں کی غلط فہمی اور فریب تھا کہ وہ پشت کی جانب سے حملہ آور ہو کر ارسلان کے لشکر کو ناقابل تلافی نقصان پہنچائیں گے، اسی لیے کہ لشکر کے آگے رہنے کے بجائے ارسلان تو کسی پاسبان، کسی محافظ کی طرح اپنے لشکر کے پیچھے تھا، اور جو ہی پشت کی جانب سے فدائی نمودار ہوئے وہ شمشیر سونتے کسی جلاد اور تشنگی کے کھولتے سمندر کی طرح پلٹا۔ ساتھ ہی اس نے تکبیریں بلند کیں، اور یہ تکبیریں اس کے حصے کے لشکریوں کو اشارہ تھا کہ کام کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ان تکبیروں کے جواب میں اس کے آگے آگے جانے والا لشکر کا ایک حصہ ایک دم پلٹا تھا۔ پھر اس لشکر کی کمانداری کرتے ہوئے ارسلان پشت کی جانب سے حملہ آور ہونے والے فدائیوں پر قضاء کے جھگڑوں کی یورش، طوفانوں کے ہمسفر بنتے خونی بگولوں کے قافلوں اور انتقام کے اندھیروں اور زہریلی آندھیوں کے اندر کھولے عذاب کے نہاں سوز کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ کوہستانوں اور وادیوں کے اندر روحوں کو آتش فشاں کرتے سرسام اور سر مقتل کھڑی کر دینے والی آرزوئیں اور وقت کی کوکھ میں دکھ کے لوب اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ غم آگہیں آوازیں کسی ناگ کی طرح خوفناک پن پھیلائے زیست کے پل پل کو المناک، لمحے لمحے کو کھولتی سسکیوں میں تبدیل کرنے لگے تھے۔ چاروں سمت انگنت بہتے نالوں کا شور اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ دلوں پر شکست کے خاروں کی خواہش اپنا رنگ دکھانا شروع ہو گئی تھی۔ حسن بن صباح کے فدائی جو اپنے آپ کو جنون کی المناکی، بے باکی کے بھر مرگ خیز انقلاب اور روحانی کرب کی علم برداری اور جریدہ دل میں نفرت کے رنگ بھرنے والی المناکیوں سے بھی زیادہ خوفناک تصور کرتے تھے۔ وہ ہمدان اور تلکان کے درمیان ارسلان، بدران اور برق کے ساتھ ٹکرانے کے بعد محسوس کر رہے تھے کہ انہوں نے ایسا ٹکراؤ کر کے زندگی کی سب سے بڑی بھول اور غلطی کی، اس لیے کہ وہ کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے تھے، بلکہ لمحہ لمحہ انہیں اپنے سامنے شکست ہزیمت کے سوا کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ حسن بن صباح کے لشکریوں
اور فدائیوں نے اپنے طرف سے پوری کوشش کی کہ دائیں بائیں سے تیر اندازی کر کے اور پشت کی جانب سے خوفناک حملے کرتے ہوئے اپنے لیے فوائد اور فتح مندی کے دروازے کھولنے کی کوشش کریں اور ارسلان اور اس کے ساتھیوں سے انتقام لیں، لیکن ارسلان اور اس کے لشکری جوابی کارروائی کرتے ہوئے ان پر ظلم کی فصل برباد کر دینے اور ذہنوں کو بے ترتیب کر دینے والی المناک مشق و مشقت، شاخیں زخمی، پھول مجروح کر دینے والی پر تلاطم موجوں کی جورش اور زندان کی داستانیں کھڑی کرتی، انقلابی آہنگ کی گونجوں کی طرح حملہ آور ہوتے ہوئے مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں پیچھے دھکیلتے ہوئے ان کے اندر مزید گھسنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب لمحہ بلمحہ حسن بن صباح کے لشکریوں کی حالت چاروں سمت گرتے سوکھے پتوں، گہری نفرت خیز آرزوؤں کے دھاروں اور اندھیرے کی گمنام وادیوں کے اندر بکھرے سنگیزوں سے بھی بدتر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر کی مزید جنگ کے بعد میدان جنگ اپنی آخری شکل و صورت اختیار کر گیا تھا، اس لیے کہ حسن بن صباح کے وہ لشکری جو پشت کی جانب سے حملہ آور ہوئے تھے، ان پر تکبیریں بلند کرتے ہوئے ارسلان جب اپنے پورے جوش اور ولولوں کے ساتھ آخری ضرب لگانے کی نیت سے حملہ آور ہوا تو اس نے انہیں کاٹتے ہوئے بڑی تیزی سے ان کی تعداد کم کرتے ہوئے بھاگ جانے پر مجبور کر دیا۔ شکست کھانے کے بعد حسن بن صباح کے وہ لشکری کوہستانی سلسلوں کے جن دروں سے نمودار ہوئے تھے، ان کے اندر واپس چلے گئے تھے، اور دائیں بائیں سے نمودار ہونے والے وہ تیر انداز جنہوں نے جنگ کی ابتدا کی تھی وہ بھی بھاگ گئے تھے۔ حسن بن صباح کے فدائین ارسلان اور اس کے ساتھیوں سے انتقام لینا چاہتے تھے، لیکن ان کی بدقسمتی کہ وہ اپنے لیے کوئی کامیابی اور فوزمندی حاصل کرنے کے بجائے الٹا نقصان اٹھا کر اور شکست کے داغ اپنی پیشانیوں پر لگاتے ہوئے بھاگ گئے تھے۔ فدائیوں کے میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے کے بعد ارسلان نے پہلے میدان جنگ کا جائزہ لیا۔ زخمی ہونے والے اپنے ساتھیوں کو ایک جگہ جمع کرنے کے بعد ان کی دیکھ بھال کی گئی۔ جو زیادہ زخمی تھے اور چلنے پھرنے کے قابل نہ تھے انہیں چھکڑوں میں سوار کیا گیا، جنہیں رسد اور خوراک میں استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد میدان جنگ میں مرنے والوں کی ہر چیز اور ان کے پالتو گھوڑوں کو سمیٹتے ہوئے ارسلان ہمدان اور تلکان کے بیچوں بیچ گزر کر سیدھی نہاوند کی طرف جانے والی شاہراہ پر سفر کر رہا تھا۔ نہاوند سے چند فرسنگ دور اپنے لشکر کے پڑاؤ میں ایک روز سلطان ملک شاہ سلجوقی لشکر میں شامل لشکریوں کے اہل خانہ کے احوال کا جائزہ لے رہا تھا کہ مختلف خیموں کا چکر لگاتے ہوئے اس جگہ آیا جہاں ارسلان کے خیمے کے ساتھ خمود، سفینہ اور غریات کا خیمہ تھا۔ سلطان کی آمد کا سن کر اپنے خیمے سے زوبا اور دوسرے خیمے سے خمود، سفینہ اور غریات باہر نکل آئے تھے۔ اس موقع پر سلطان نے بڑے پیار اور شفقت سے زوبا کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کو مخاطب کر کے سلطان کہنے لگا، بیٹی، کبھی ارسلان کی غیر موجودگی میں تو نے اپنی ضروریات کا اظہار نہیں کیا تو جانتی ہے کہ بڑی عاجزی، بڑی انکساری سے سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے زوبا بول پڑی، سلطان محترم، جب ہر چیز موجود ہے تو میں آپ کو کیوں زحمت دوں گی؟ سلطان محترم، آپ کی مہربانی کہ آپ ہماری احوال پرسی کو آئے۔ یہاں تک کہتے کہتے زوبا کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ کچھ لشکریوں نے آ کر سلطان کو خبر دی کہ ارسلان بدران اور برقس اپنے لشکر کے ساتھ واپس پہنچ گئے ہیں اور وہ سلطان کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے اسی سمت آ رہے ہیں۔ ارسلان کی آمد کا سن کر جہاں سلطان بے پناہ خوشی اور سکون محسوس کر رہا تھا، وہاں زوبا کی حالت عجیب و غریب ہو گئی تھی۔ لگتا تھا کسی نے اس کے سامنے معجزات و عجائبات کا کون کے نغموں کے انبار اور خشک خصالی کے گہرے رنگوں کے ڈھیر لگا دیے۔ اس کے چہرے پر جوان خوش کن جذبوں کا تازہ جہان آباد ہو گیا تھا۔ آنکھوں میں روشنی اور چاہتوں کی روایات اس انداز میں اپنا رنگ دکھا گئی تھیں، گویا شعلوں کی بے تابی ایک دم شبنم کی آسودگی میں بدل گئی ہو۔ مجموعی طور پر زوبا کچھ اس طرح جذباتی طور پر تبدیل ہوئی تھی کہ
جیسے کسی نے اسے جمود کے بدترین عہد سے نکال کر رشتوں کے پیوند لگاتی آدرش کی گہری گھٹاؤں میں لا کھڑا کیا ہو۔ تھوڑی دیر بعد سامنے ارسلان بدران اور برعکس نمودار ہوئے۔ اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے وہ اس جگہ آئے جہاں سلطان اپنے ممائدین اور چند مسلح جوانوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ قریب آ کر تینوں گھوڑوں سے اتر گئے۔ سلطان خود آگے بڑھا، باری باری تینوں سے بغل گیر ہوا، پھر ارسلان کو مخاطب کر کے کہنے لگا: بیٹے عبد المالک بن عطاش اور زکریا کے خلاف تمہاری کامیابی کی خبریں مجھے پہنچ چکی ہیں۔ تو نے میری امیدوں کے مطابق اپنے دشمنوں پر ضرب لگائی، یہاں تک کہ کہتے کہتے سلطان ملک شاہ سلجوقی کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس نے دیکھا ارسلان بدران اور برعکس کے پیچھے کچھ مسلح جوان نمودار ہوئے تھے اور وہ اپنے آگے آگے عبد المالک بن عطاش اور زکریا کو ہانکتے ہوئے لا رہے تھے۔ جب ان دونوں کو سلطان کے سامنے لا کھڑا کیا گیا تب سلطان کو مخاطب کر کے ارسلان کہنے لگا: سلطان محترم، یہ آپ کے سامنے عبد المالک بن عطاش اور اس کے بائیں جانب زکریا ہے۔ میں ان دونوں کو زندہ گرفتار کر کے لایا ہوں تاکہ آپ خود ہی باطنیوں کے داعی کبیر عبد المالک بن عطاش اور عمر موسیٰ کے اس دست راست زکریا بلخی کی سزا تجویز کریں۔ سلطان محترم، اس زکریا کو میں ویسے بھی اپنے ساتھ لانا چاہتا تھا۔ میں اسے دکھانا چاہتا تھا کہ جس لڑکی کے در پہ اس کا شیطان آقا اور یہ خود تھے جو انطاکیہ کے بادشاہ فردوس کی بیٹی تھی، وہ ہمارے لشکر میں کیسے خوش کن انداز میں میری بیوی کی حیثیت سے امن و عطاشی کی زندگی بسر کر رہی ہے۔ پھر ارسلان نے زکریا بلخی کی طرف چند لمحے غور سے دیکھا، دوبارہ اسے مخاطب کر کے کہنے لگا: چھٹے ہوئے شیطان کے چھٹے ہوئے ابلیسی گماشتے، اپنی گردن سیدھی کرو، سامنے دیکھو، یہ جو لڑکی کھڑی ہے یہی فردوس کی بیٹی زوبا ہے اور اب یہ میری بیوی ہے۔ اسی لڑکی کی خاطر فردوس عمر موسیٰ نے بھاری رقم دی تھی، لیکن اس کی بدقسمتی اس لڑکی پر وہ گرفت کرنے کی بجائے خود موت کی گرفت میں چلا گیا۔ اب تم اپنے آپ کو دیکھو، تم بھی موت اور قضاء کی گرفت میں آ چکے ہو۔ اور اس نے غیر ذمہ داری کی انتہا کر دی، بجائے اس کہ تم اپنے ماضی کی غلطیوں گناہوں کی تلافی کرتے ہوئے نیک نیتی کے ساتھ خیر کی طرف رجوع کرتے ہوئے ہم سے معافی کے خواستگار ہوتے، الٹا تم نے ان غلیظ اور پراگندہ ذہن رکھنے والے باطنیوں سے ساز باز کر کے پھر ہمارے خلاف سازشوں کے جال بننے کا تہیہ کر لیا۔ دونوں کا معاملہ میں نے اپنے سلطان کے سامنے پیش کر دیا ہے، اس لیے کہ تم دونوں عالم اسلام کے بدترین گناہ گار اور مجرم ہو۔ سلطان اس وقت عالم اسلام کے سب سے اعلیٰ اور ارفع اور پرقوت حکمران ہیں، لہٰذا یہی تمہاری قسمت، تمہارے مقدر کا فیصلہ کریں گے۔ جب تک ارسلان بولتا رہا، سلطان ملک شاہ سلجوقی مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ جب وہ خاموش ہوا تب سلطان چند قدم آگے بڑھا۔ تھوڑی دیر تک بڑے غور اور انہماک سے وہ داعی کبیر عبد المالک بن عطاش اور زکریا بلخی کی طرف دیکھتا رہا، پھر ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے انتہائی غصے اور غضبناکی میں سلطان کہہ رہا تھا: ظلمت کے فرزندو، بدی کے گماشتو، وقت کی فرنگ میں تم لوگ عشرتوں کی ابنائے میں کھڑے ہو کر عالم اسلام کے خلاف خواہشوں کی نار سائیوں، کرب خیز طوفانوں اور رات سے زیادہ گھور اندھیروں کے جال بنتے رہے، مگر میرا وہ رب جو شاخوں کی رگوں کے اندر بھی رزق فراہم کرتا ہے، اس نے ہمیں اب تک تمہاری کارروائیوں سے محفوظ رکھا۔ اس کارگاہ ہستی میں میرے اللہ نے کسی کو لحن داؤدی آہنگ زبور عطا کیا، کسی کو بیضا دم عیسیٰ شکل قمری عطا کی، لیکن ہائے حیف تم وہ بدقسمت لوگ ہو جنہیں خداوند قدوس کے عذاب کی صورت میں باطن کا تعصب اور ضمیر کا اندھا کر عنایت ہوا۔ تم اپنے آپ کو بڑے جرأت مند اور ناقابل تسخیر خیال کرتے ہو، لیکن میرا وہ خدا جو اندھے پیاسے سرابوں تک کو بحر کے بادبان بنا کر کھڑا کر دیتا ہے،
اس نے تمہارے خلاف ہمیں کامیابی اور کامرانی عطا کی۔ خداوند قدوس کے اس میں مقدس کی قسم، تم لوگ اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم خداوند قدوس کی اس پرامن زمین پر چل پھر سکو۔ اب جب کہ میرے سالاروں نے تمہارے خلاف سارے اسرار کھول دینے والی کامیابی اور فوج مندی حاصل کر لی ہے، تو تم دیکھو تم دونوں کس طرح بے بسی اور لاچارگی کی حالت میں میرے سامنے کھڑے ہو۔ سلطان رکا، کچھ سوچا اور اس کے بعد اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا: ابن عطاش، ذرا اپنے ضمیر، اپنے گریبان میں جھانکو اور پھر جائزہ لو کہ تمہاری کارگزاریاں کیسی ہیں۔ تم کس دین کے علمبردار ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو، ظالم؟ دین تو گناہوں کے اندھیروں کی فصلوں اور بدی کی دھند زدہ راتوں میں نور کے غبار بھرے روشنی کے قافلوں اور فلاح کے سپنوں کے حالوں کے مطابق ہوتا ہے، جس کا کوئی راہبر، کوئی خضر نہ ہو۔ دین سمیٹتی تیرگی میں بھی اس کے لیے پھیلتی شفق بن جاتا ہے۔ تم نے کون سا دین اختیار کر لیا ہے جو تمہیں اجازت دیتا ہے کہ دلوں کو علم گاہ، ذہنوں کو پتھر بنا دو، آنکھوں کو اندھا اور ہاتھوں کو قاتلوں کے کشکول میں تبدیل کر دو؟ وہ کون سا دین ہے جو تمہیں یہ کہتا ہے کہ اپنے ہونٹوں کو بدی کا نغمہ سرا بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرو؟ تم لوگ خیال کرتے تھے کہ تم لوگوں نے بڑی طاقت اور قوت حاصل کر لی ہے، لیکن خدا کی گرفت جب حرکت میں آتی ہے تو یاد رکھنا، کبھی کبھی بڑی بڑی طاقتیں، بڑی بڑی ستوت رکھنے والی قوتیں لمحوں کے اندر سرنگوں ہو جاتی ہے، بڑے بڑے کج کلاہ ساعتوں کے اندر گھٹنے ٹیک دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور اپنے آپ کو ناقابل تسخیر خیال کرنے والی استعماری قوتیں خیر کی کرامات پر غالب آنے کے ارادے دل میں رکھتے ہوئے انجام کرب کی ڈائنوں کا سا عذاب دیکھ کر فنا ہو جاتی ہے۔ تقدیس کعبہ کی قسم، ہمارا دین تو انسانوں کی روح، دل کی تمناؤں میں پھول اور شبنم کا سماں باندھ دیتا ہے، لیکن تم جیسے لوگ جو دین سے بغاوت کرتے ہیں، ظاہر اور باطن اور بنا کر رکھتے ہیں، ان کے دل کی بستیوں کے لیے ہم لوگ نیزوں کی انگلیوں کا سا عذاب گننا بھی جانتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان رکا، پھر اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا: زکریا، بلکہ تمہاری حالت بھی اس ابن عطاش سے مختلف نہیں ہے۔ دونوں ایک جیسے گناہ اور معصیت میں مبتلا رہے ہو، لہٰذا میں تم دونوں کے قتل کا حکم دیتا ہوں۔ ایسا ہونے کے بعد سلطان نے ارسلان، بدران اور بکر کو مخاطب کیا: تم تینوں اب اپنے خیموں میں جاؤ، لباس تبدیل کرو، تھوڑی دیر تک مغرب کی اذان ہونے والی ہے، پھر نماز ادا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سلطان وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ بدران اور بکر اپنے خیمے کی طرف چل گئے تھے۔ سفینہ اور غریاد اور اخیموت اپنے اپنے خیمے کا رخ کر گئے تھے۔ شاید وہ ارسلان اور زوبا کو علیحدگی میں ملنے اور گفتگو کرنے کا موقع دینا چاہتے تھے۔ ارسلان اپنے خیمے کی طرف بڑھا، اس کے پیچھے پیچھے زوبا بھی خیمے کا رخ کر رہی تھی۔ خیمے میں داخل ہونے کے بعد ارسلان نے مڑ کر زوبا کی طرف دیکھا۔ زوبا اس کے پہلو میں جا کھڑی ہوئی اور مسکراتے ہوئے کہنے لگی: تھوڑی دیر تک مغرب کی اذان ہونے والی ہے، آپ اپنا لباس تبدیل کریں، نماز ادا کرنے کے بعد اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ زوبا کی بات مانتے ہوئے ارسلان نے فوراً اپنا لباس تبدیل کیا۔ ابھی وہ فارغ ہوا ہی تھا کہ لشکر میں مغرب کی اذان بلند ہوئی، لہٰذا نماز کی ادائیگی کے لیے وہ خیمے سے نکل گیا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کی قسط نمبر 36۔ طرابلس کے علاوہ حکیم الدولہ تاج الدولہ نے 2 اور شہر بھی فتح کیے، ایک افامیہ، دوسرا ارفا۔ افامیہ یونانی شہر تھا، اصل نام